بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشرہن بالمعروف، یہ سورہ نساء ہے اور میں کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ وعاشرہن بالمعروف، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا اپنی عورتوں کے ساتھ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب غور کرنا، اللہ کچھ کہہ رہا ہے کہ اپنی بیوی، اپنے گھر والی، اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرو، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ تو اللہ کا قرآن تھا، وعاشرہن بالمعروف، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ کیا مراد؟ گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ نبی کائنات ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں، ایسے کہہ لو۔ نبی کائنات نے فرمایا قال خیرکم، کہا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ فرمایا کہ میں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے نبی کائنات کی زبان سے یہ جملہ سنا، حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے، بہترین شخص وہ ہے، بہترین میرا امتی وہ ہے جو اپنے گھر والی کا خیال کرے، اپنے بچوں کا خیال کرے، اپنے گھر کا خیال کرے، دائیں بائیں نہ جائے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وعاشرہن بالمعروف، اللہ نے کہا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پھر پیارے پیغمبر کا بھی فرمان آ گیا بہترین ہو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو جب بھی ہم نے اپنے گھر کو چلانا ہے، گھر کو بسانا ہے، تو کیسے بسانا ہے؟ پیارے پیغمبر کو سامنے رکھے ہوئے۔ اور دیکھیں تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کا قرآن پڑھ کر سنایا، اور نبی کا فرمان بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے میرے رب نے کہا، فرمایا کہ ان خالق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات قوم یتفکرون۔ فرمایا اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے، یاد رکھنا اللہ کا قرآن سورہ روم ہے، کیا کہا؟ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے، اس نے، اللہ نے تمہارے لیے، تمہاری ہی جن سے، اللہ کہہ رہا ہے تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ لتسکنوا، عورت کو بنایا اللہ نے سکون کے لیے، بے رامی کے لیے رب نے نہیں بنایا۔ ہمارے ہاں یہ دیکھیں رب کا قرآن لتسکنوا الیہا، رب کہتا ہے تمہیں میں نے بیویاں دی ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے، آپ کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے۔ جتنا مرضی بندہ تھکا ہوا آئے اپنے گھر میں، جب تھکا ہوا ہے آگے سے بیوی خوش ہو کے بولے، پیار محبت سے بات کرے، گفتگو کرے، صاف ستھری ہو کر رہے، تو پھر بندہ خوش ہو جاتا ہے، آپ کا گھر خوشگوار ہو جائے گا، آپ کا گھر اچھا چلے گا۔ تو اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک رحمت، محبت، ہمدردی میرے رب نے پیدا کر دی ہے۔ فرما بلا شبہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں،
اللہ کہتا ہے ان کے لیے نشانیاں جو غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے نہیں جس نے غور و فکر نہیں کرنا۔ اب میں اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ تو ہے اللہ کا قرآن، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، تو اللہ کہہ رہا ہے اپنے گھر کو اچھے طریقے سے چلانا۔ نبی کائنات نے فرمایا بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والی کے لیے، گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اچھا ہو، وہ بہترین شخص ہے، بہترین میرا امتی ہے۔ تو پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام بھی سنا لی، تسکنو، عورتوں کو سکون کے لیے پیدا کیا، بیرامی کے لیے نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے پیدا کیا اور تمہاری بیوی بنائی، کس کے لیے؟ سکون کے لیے، آرام کے لیے، آپ کی پریشانی کے لیے آپ کو اللہ نے بیوی نہیں دی۔ اب دیکھنا، ہم اگر میاں بیوی اللہ کے قرآن اور نبی کائنات کے فرمان پر عمل کر لیں تو کیا ہوگا؟ اچھا گھر چلے گا، سکون والا گھر ہوگا، آرام والا ہوگا، جنت کا گھر بن جائے گا۔ جب سکون ہو پھر مرچ گھر میں کھائیں گے وہ بھی آپ کو اچھی لگے گی۔ اگر آپ کا گھر اچھا نہیں چلتا، چاہے آپ بروسٹ کھائیں وہ بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ نہیں کھاتا میں، نہیں کھاتی میں۔ اور ہمارے ہاں لڑائی جھگڑا کس لیے ہے؟ ہم اللہ کے قرآن سے دور ہیں، نبی کائنات کے فرمان سے دور ہے۔ بات سننا ذرا۔ اور عورت بگڑتی ہے، کیسے بگڑتی؟ تو نبی کائنات نے فرمایا یہ انسان کی ٹیڑھی پسلی سے نکلی، اللہ پاک نے یہ اس کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ تو ٹوٹ جائے گی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا، نبی کائنات نے فرمایا عورت ایک شیشے کی مانند ہے، جیسے شیشے کو ٹھوکر لگے نا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح عورت کو کوئی بات کرے نا عورت کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت ٹوٹنے والی چیز ہے، یہ یاد رکھ لیں، عورت ٹوٹنے والی چیز ہے۔ کس نے کہا؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شیشے سے تشبیہ دی ہے، فرمایا جیسے شیشہ ٹوٹتا ہے ایسے ہی عورت کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اس کا خیال کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ خیال کرنا ہے۔ آگے اب دیکھیں میاں بیوی کا لڑائی جھگڑا کیسے شروع ہو گیا، اور بیوی کو بگاڑ کیسے رہا ہے؟ عورت آئی جو ہے آپ کو خراب کرنے کے لیے نہیں آئی، اپنی زندگی، اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے رشتہ دار چھوڑ کے، اپنے بہن بھائی چھوڑ کے اس خاوند کے گھر میں آئی ہے، اپنا گھر بار آبائی گھر چھوڑ کے۔ ابھی آبائی گھر چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ نبی کائنات نے اپنا آبائی علاقہ چھوڑا مکہ مکرمہ، تو نبی کائنات روئے، اللہ یہ میرا آبائی علاقہ ہے، اس میں پیدا ہوا ہوں، یہ میرے ادھر کی میری پیدائش ہوئی ہے، اللہ مجھے جانا تو مشکل لگ رہا ہے لیکن تیرا حکم ہے، تیرے حکم سے میں ہجرت کر رہا ہوں، مدینہ منورہ کی طرف جا رہا ہوں۔ اور دیکھیں اللہ کے نبی نے رب کا حکم مانا، ہم نے نہیں مانا۔ اگر ہم مانتے پھر ہمارے گھروں میں لڑائی کیسی، جھگڑا کیسا ہوتا؟ تو نبی کائنات فرماتے ہیں کہ عورت کو بگاڑنا نہیں ہے، اگر آپ اس کو بگاڑیں گے پھر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ نہیں ہوگا، یہ تو بات بننی نہیں ہے۔ جیسے شیشے نے ٹوٹنا ہے ایسے ہی عورت نے ٹوٹنا ہے، آپ سے علیحدہ ہو جانا ہے۔ اور سب سے زیادہ عورت کو خراب کرنے کا کردار خامند کا بھی ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ پیر صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ عورت کا کیا کردار، خامند کا کیا کردار ہے، کیسے اس نے عورت کو بگاڑا؟ کوئی مرد چاہتا میرا گھر خراب ہو؟ میرے سے سوال کریں گے، میرے پاس مریدین آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، آستانے پہ آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں جی ہمارا گھر ایسے چل رہا ہے، ایسے نہیں چل رہا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن میں بات سچی بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کے فرمان پہ عمل کر لیں، رب کے قرآن پہ عمل کر لیں، اللہ کی قسم آپ کا گھر جنت جیسا بن جائے گا۔ اور آپ نے قرآن کو چھوڑا، نبی کے فرمان کو چھوڑا، اب آپ کا گھر دیکھے کیسے بگڑنا شروع ہو گیا، خراب ہونا شروع ہو گیا۔ جب عورت کو آپ پہلے جب نئی آتی ہے، گھر کو کلی کی، رنگ کیا، پینٹ کیا، مسہری لگائی، بیڈ تیار کیا، ہر چیز تیار کی، جب وہ گھر آئی نہیں ابھی
آنے سے پہلے اپنے گھر کو سجاتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے، ویلکم کرتا ہے. وہ گھر میں آتی ہے، بیاہ کے جب گھر میں آتی وہ دیکھتی ہے کہ گھر بڑا اچھا ہے، بڑا شوقی ہے، بڑی پیار ہے، محبت ہے، اور گھر خوب سجایا ہے. اور چند دن گزرے نہیں، 2 دن 3 دن گزرے نہیں، جب وہ اپنے پیکیا سے میکے سے ہو کے واپس آتی حالات چینج ہو جاتے ہیں. یا کوئی ساس نے بات کر دی، کوئی سسر نے بات کر دی، خامد نے کوئی ایسی بات کر دی، تو سب سے بگاڑنے میں اہم کردار خامد کا ہے. ہم عورت پہ کہتے عورت بگڑی ہوئی ہے، عورت بگڑی ہوئی ہے، عورت پہ الزام لگانا ہم نے. تو نبی کائنات نے فرمایا وہ اگر آپ کو کوئی اس کی ادا بری لگتی ہے تو اس کی یار کوئی اچھی ادا بھی تو ہوگی. جس کے لیے آپ نے کمرہ سجایا، گھر سجایا، پینٹ کیا، پلسٹر کیا اور مساری لگائی، یہ اچھی تھی تو آپ نے یہ سارے کام کیے. آج کیا ہو گیا؟ مساری بھی اتر گئی، پینٹ بھی اتر گیا، آپ کے حالات بھی بدل گئے، محبت بھی ختم ہو گئی. وجہ کیا ہے؟ چند دن ابھی گزرے ہیں. تو یہ کیا؟ جب کسی کو ویلکم کرنا، خوش آمدید کہنا، آجو بھی آجو، اہلاً و سہلاً، مرحبا مرحبا کے الفاظ بولنے، تیرے بغیر گزارا نہیں ہوتا. جب یہ جملے بولنے، دوسرے تیسرے دن زبان بدل گئی، جملے بدل گئے، تو ایسی بد نصیب آئی ہے، میرا کام ٹھپ ہو گیا. نفع اور نقصان کا مالک تو میرا اللہ ہے، لیکن عورت پہ ہم تانے دینے شروع کر دیتے ہیں کہ جب سے تو آئی ہے. خامد کہتا ہے جب سے تو آئی میرا بیڑا غرق ہو گیا، میرے گھر میں برکت چلی گئی، کام چلا گیا، گھر میں لڑائی جھگڑے فتنے فساد آ گئے. اب بیوی کو بولنے پر کس نے مجبور کیا؟ ذرا غور کرنا. میرا عنوان کیا ہے؟ نبی کی سنت پر عمل کرو گے گھر تو آپ کا جنت بن جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا گھر نہ بنے تو پھر نبی کے اللہ کے قرآن، نبی کے فرمان کی پرواہ آپ تو نہیں کر رہے، لیکن آپ کا گھر بگڑنا شروع ہو گیا. دیکھیں ماحول کیسے چینج ہو رہا ہے. آپ نے کہہ دیا جب سے یہ عورت آئی ہے میرے گھر میں، میرے گھر کے حالات خراب ہو گئے. پہلے ٹھیک تھے، جب اس نے آنا تھا گھر صاف ستھرا کیا، پیسے لگائے، لاکھوں روپے خرچ کیے، ولیمہ اچھا کیا، گھر والی آئی خوشی، لوگ مبارکباد دے رہے آ رہے ہیں اور یہ مبارکباد وصول کر رہا ہے، لوگوں کو مٹھائیاں کھلا رہا ہے. اس وقت یہ اچھی تھی، اب کیسے بری ہوئی؟ آپ کی وجہ سے یہ بری ہوئی ہے. آپ نے تانے دینے شروع کر دیے اس کو کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ کے آنے سے ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، سکون تباہ و برباد ہو گیا. جب آپ وہ خاموش ہیں کیونکہ پردیس میں آئی، اپنا گھر چھوڑ کے آئی اس گھر میں، تو جب گھر میں گھر اپنا چھوڑ کر جو آئی ہے پھر آپ کو چاہیے اس کو ویلکم کرنا. 4 دن ویلکم کیا، پھر اس کے بعد حالات چینج ہو گئے. وہی باتیں آپ کی جو پہلے والی تھی. لوگوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ فلاں ٹھیک نہیں ہے. عورت تو کہے گی، اس کو کئی محلے والے کہیں گے یہ عورت، یہ خامد ٹھیک نہیں ہے. ہم تو پہلے کہتے تھے اس نے عورت کو بسانا نہیں ہے، عورت کے کانوں میں آوازیں جا رہی ہیں، یہ بندہ ہی ایسا تھا. تو بندے نے بات کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا. کہتا ہے جب سے آئی میرے گھر میں بے برکتی ہو گئی، تانے دیے، آپ کی شکل دیکھنے کو جی نہیں چاہتا. تو عورت جو خاموش تھی اس نے اپنی خاموشی توڑی. کس کی وجہ سے؟ خامد کی باتیں کرنے کی وجہ سے اس نے اپنی خاموشی کو توڑا. خاموشی توڑ کر کیا کہتی ہے؟ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا؟ پہلے تو صدقے واری قربان جاتے تھے، آج کیا ہو گیا؟ آج میری شکل کو کیا ہو گیا؟ کہتا ہے پہلے ٹھیک تھی تو اب خراب ہوئی. اب خراب کرنے والا کون؟ خامد. اس کا کردار ہے. تو پہلے صدقے جا رہا، واری جا رہا ہے، قربان جا رہا ہے، اب کہتا ہے تیری شکل دیکھنے کو جی نہیں چاہ رہا. پہلے کہتا ہے تو بڑی پیاری لگتی ہے، میری محبوبہ ہے، فلاں ہے فلاں. اب کیا ہو گیا؟ اب کیسے محبوبہ ختم ہو گئی؟ تیرا عشق کیسے ختم ہو گیا؟ اب باتیں کو سخت بھی ہونے کیوں ہے؟ کوئی ایسے دیکھے گا اپنے گھر والی کو تانے دیے، پھر سسر نے دے دیے، ساس نے دے دیے، کوئی درانی جٹھانی نند نے دے دیے. اور عورت جو خاموش تھی اس نے اپنی خاموشی توڑ دی، اپنے خامد کو جواب دینا شروع کر دیا. جب اس نے جواب دیا، مقابلے میں اس نے کوئی بات کہہ دی کہ تو بھی ایسا ہے. اگر اس کی ماں کو، عورت کی ماں کو گالی نکالی
نکالے گا، پھر وہ بھی تیری ماں کو گالی نکالے گی، وہ ایسے تیرے بھائی کو، تیری بہن کو گالی نکالے گی، پھر تیرے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو۔ یہ بولنے کی عادت، بات میری لمبی ہو رہی ہے، یہ بولنے کی عادت کس نے ڈالی؟ خاوند نے۔ خاوند کا کردار ہے عورت کو جو آواز اس نے اونچی کی ہے، پہلے اس کو پارکوں میں لے کے جا رہا ہے، بروست کھلا رہا ہے، وہ گھر میں کھانا بنانے لگی، ایسے روٹی بنانے لگی، کہتا نا بھی میں ہوٹل سے لے کے آتا ہوں، ہانڈی بنانے لگی، سالن بنانے لگی، نہیں چھوڑو میں بروست لے کے آ رہا ہوں، بریانی لے کے آ رہا ہوں۔ آج کیا کہتا ہے؟ آج کہتا پکاؤ گھر میں۔ آپ کو کیا ہوا؟ تیرے ہاتھ ٹوٹے ہیں؟ پہلے تو اس کو بروست کھلا رہا ہے، ہوٹلوں پہ لے کے جا رہا ہے، پارکوں میں لے کے جا رہا ہے، اور اس کو دفتروں میں لے کے جا رہا ہے، بڑے بڑے پلازوں میں لے کے جا رہا ہے، اور تو شاپنگ کروا رہا ہے، نارکلی میں لے کے جا رہا ہے، شالمی میں لے کے جا رہا ہے، جدھر بھی بازار ہے، بڑے بڑے بازار دکھائے اس کو، دکھاتا ہے یہ دیکھو وہ دیکھو، جو مانگا لے دیا۔ اب وہ مانگتی ہے، عادت پڑ گئی ہے نا اس کو، جب وہ مانگ رہی اب تو دے نہیں رہا، تو گھر میں لڑائی شروع کیسے ہوئی؟ آپ کی وجہ سے۔ اگر آپ پہلے میانہ روی سے رہتے، آپ زیادہ نہ اوور ہوتے تو یہ معاملات بگڑنے نہیں تھے۔ تو نبی کہنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے آپ کی جوڑی کو اکٹھے رہنے کے لیے بنایا، اللہ نے بیوی دی توڑنے کے لیے نہیں، رشتہ داری نہیں توڑنی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جو عورت کو آپ کی اس کی برائی آپ کے سامنے آتی ہے اس کو درگزر کرو۔ نبی نے فرمایا اگر آج بولتی ہے پھر صبر کرو، پھر صبر بھی نہیں ہمارے سے ہو رہا، جاؤ میں طلاق دیتا ہوں، جاؤ میں طلاق دیتا ہوں، طلاق طلاق کے جملے بولتے ہو، 10 دن گزرتے نہیں، پھر اداس ہو جاتے، آؤ جی پیر صاحب یہ بتاؤ۔ میرے پاس ہزاروں لوگ ایسے آئے جنہوں نے ایک وقت میں 3 طرح کے غصے میں دیکھے، آ کے کہتا ہے کوئی رجوع کا راستہ ہے، پھر جو آ کے راستہ پوچھنا تو پہلے تو غور کر لے کہ میں اپنی بیوی کو بگاڑنے والا بھی میں، پہلے اس کو شاپنگ کرانے والا، پارکوں میں لے کے جانے والا، اب وہ کہتی پارک چلے نہیں جانا بھی، اب وہ کہتی بروست لا دو، آج میرا جی نہیں چاہتا کھانا بنانے کو، نہیں بھی تو گھر میں بنائے گی، اچھا بھی پہلے کپڑے بھی ساتھ دھوتا تھا، ہر چیز کرتا تھا، کام کروا، بیٹھ جائیں میں جو ہوں صفائی کرنے والا، میں ہوں خدمت کرنے والا، تیرا خادم ہوں۔ اب خادمیت کو کیا ہو گیا؟ اب تو ایسا اس کو بگاڑ دیا، اس کو بولنا سکھا دیا، وہ تیرے سوال کا جواب دے رہی، اگر تو گالی نہیں کر رہا ہے وہ بھی گالی نہیں کر رہے، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک دونوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور سے دوپٹہ اتارنے کی عادت بھی آپ نے ڈالی ہے، اب بھگتو جو ہے تو اللہ پاک آپ دونوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔